راہ میں تیری فکر بے شکم مولا کب تھی راہ میں تیری فکر بے شکم مولا ہر قدم تھا ورد زبان دم ہم دم دم مولا کب ہمارے بس میں تھی باریاں بھی اس در کی کب ہمارے بس میں تھی باریاں بھی اس در کی آپ نے بلایا تو آ گئے ہیں ہم آپ نے بلایا تو آ گئے ہیں ہم مولا جیتے جی نہ بھولے گا ہم کو تیرا دسترخوان نعمتیں دو عالم کی تھی جہاں بہم مولا راہ میں تیری فکر بے شکم مولا تیرے مہمان بن کر چوم کر تیرا سنگ در تیرے مہمان بن کر چوم کر تیرا سنگ در ہو گئے ہیں دنیا میں ہم بھی محترم دنیا میں ہم بھی محترم مولا آپ جس سے راضی ہو وہ خوشی عطا کیجئے آپ جس سے راضی ہو وہ خوشی عطا کیجئے اور بجز غم سرور ہو نہ کوئی غم سبحان اللہ اور بجز غم سرور ہو نہ کوئی غم مولا نعرے سلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کوئی نہیں جچتا شہریار و تخت و تاج اب کوئی نہیں جچتا شہریار و تخت و تاج جب سے ہے نگاہوں میں آپ کا حشر جب سے ہے نگاہوں میں آپ کا حشر مولا اور ہر قدم تیری جانب قربتاً اللہ تھا ہر قدم تیری جانب قربتاً اللہ تھا بچھ رہے ہیں راہوں میں کوثر و ارم مولا لگ رہا ہے یوں مجھ کو جیسے مل گئی میرا لگ رہا ہے یوں مجھ کو جیسے مل گئی میرا جب سے چوم آیا ہوں آپ کے قدم جب سے چوم آیا ہوں آپ کے قدم مولا راہ اگرچہ مشکل تھی اور سفر مسلسل تھا راہ اگرچہ مشکل تھی اور سفر مسلسل تھا آگے تیرے در پہ ہوئے پھر سے تازہ دم ہمارا ارشاد راہ اگرچہ مشکل تھی اور
سفر مسلسل تھا آگے تیرے در پہ ہوئے پھر سے تازہ دم مولا آپ کے سوا آقا کون اس کو سمجھے گا آپ کے سوا آقا کون اس کو سمجھے گا ارے حال جو سنا آئی میری چشم نم مولا حال جو سنا آئی میری چشم نم مولا نعرہ سلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد مرثیہ کی ترنم جو کہ ایام شہادت نظام سکینہ ہے صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد زندہ میں جب کے اترے شبیر مر گئے زندہ میں جب کے اترے شبیر مر گئے دنیا سے دفعتاً سفر خود کر گئی کنبے کے دل میں جدائی کا درد خود پڑ گیا حسین کی عاشق گزر گئے کنبے کے دل پہ داغ جدائی کا گھر گئی کنبے کے دل پہ داغ جدائی کا گھر گئی جنت بسائی دیکھ کے دنیا کے باغ کو تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو بازو ہلا کے بانوے ناشاد نے کہا بی بی بدر کے سر سے اٹھاؤ تو سر ذرا باتیں ابھی تو کرتی تھی آنسو ساکت ہے نفس ہائے غضب سرد گر صبح منہ دیکھتے ہی زیست کا نقشہ بدل گیا ارے کس وقت سانس رک گئی کب دم نکل گیا کس وقت سانس رک گئی کب دم نکل گیا لو ہاتھ جوڑتی ہے یہ ماں سکینہ جان مجھ کو بلا لو تم ہو جہاں اے سکینہ جان ڈھونڈوں نکل کے تم کو کہاں اے سکینہ جان مادر کو قبر ہے یہ مکان اے سکینہ جان میں جانتی ہوں موت سے بدتر حیات کو اب کون سوئے گا میرے پہلو میں رات کو اب کون سوئے گا میرے پہلو میں رات کو بچیے ماں تجھے کدھر اب ڈھونڈنے کو جائے اے غم رسیدہ تو نے قیامت کے دو اٹھائے ارے چھٹ کر پہ در سے گھڑکیاں کھائے تماچے کھائے بی بی
حسن بندھی تیری گردن میں ہائے ہائے جو سختیاں فلک نے دکھائی وہ سہ گئی کندھے جو چھن گئے میرا منہ تک رہ گئی کندھے جو چھن گئے میرا منہ تک رہ گئی قربان جاؤں قیدیے دام بلا ہے ماں آفت میں باد سبت نبی مبتلا ہے ماں مجبور ہے غریب ہے بے دست و پا ہے ماں بی بی کو دے کہاں سے کفن پہریدا ہے ماں پہلے سے خاک میں ہے بدن سب کٹا ہوا گھر لے جاؤ قبر میں یہی کرتا پھٹا ہوا لے جاؤ قبر میں یہی کرتا پھٹا ہوا ایزا سے غم سے رنج اٹھانے سے چھوڑ گئی کنبے سے کیا کہ سارے زمانے سے چھوڑ گئی عرض کو شام اشک بہانے سے چھوڑ گئی اچھا ہوا کہ گھڑکیاں کھانے سے چھوڑ گئی نیند اڑ گئی تھی لوگوں کی بچی کے بین سے ارے اب تو یزید رات کو سوئے گا چین سے اب تو یزید رات کو سوئے گا چین سے زندہ میں جا کے اترے شبیر مر گئی اللهم صل على محمد وآل محمد برائے خوشنودی امام زمانہ نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وقت چونکہ بہت کم ہے نازک تھے تو میں تمام سے چھوڑ دوں اور بیچ میں سے سوچ چند بن سے بسم اللہ بسم اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد تمام ہو چکے سب شہر کے ناصروں یار شہید ہو گئے عباس عباس و قاسم و اکبر نہ کوئی قوت بازو ہے اب نہ نور نظر جہاں ہے آنکھوں میں تاریخ جھک گئی ہے کمر فریدہ کہتا ہے تصویر یا حسین شبیر خیال اہل حرم میں اداس ہے شبیر نکل کے خیمے سے شاہ امم نے جب دیکھا کہ دھوپ پھیلی ہے دشتے پلا میں ہر سے سوا ہوا خیال تب اس کی نہ ہو کہیں ہیلا کہر کے بچے پہ دامن ابا کا ڈال دیا کہا ادھن نے لڑائی سے ہاتھ اٹھائے ہیں حسین سلحت کو قرآن لے کے آئے کلام شاہ کا کلام شہ کا ہوا جب نزاد حسین قوت حسین صلح کو قرآن لے کے آئے یہ سن کے خیمے سے گھبرا کے ابن سعد چلا بگڑ کے فور پہ یہ ہلبلا سے اس نے کہا نشانہ کرتا نہیں ہے کبھی خطا تیرا کمان دوست لے
اور دکھا کمال اپنا. ارے ابھی جو کب تک کلام ہے امام ہو جائے, یہ جنگ ختم ہو, قصہ تمام ہو جائے. جنگ ختم ابھی ہو. یہ حکم سنتے ہی ظالم نے جوڑا چلے میں تیر, غضب ہوا کہ چھنا حلق اصغر بیشی لگا جو تیر تو بولے حضرت شبیر. ارے بتاؤ ظالموں, معصوم کی تھی کیا تقسیم؟ ارے سوال ہے آپ, سوال پر بھی نہ استثنا لب کو آب دیا, ستم کی حد نہ رہی ہے, تیر سے جواب دیا. تجھے کہہ کے شاہ نے کھینچا کرے سے بچے کی تیر, نہ تڑپا اور نہ رویا وہ شاہ کا شاہ ماہ منیر. حضور کہا حسین نے صدمہ رہا میرے بیشی, ہزار جان سے تجھ پر نثار ہو شبیر. اے میرا میرے صغیر, میرے گلزار, کیا کہنا کہ تیری ہمت مردانہ وار, کیا کہنا. ابھی یہ کہتے تھے دل میں امام جن ہے کہ دیکھو ہچکی رک رک کے لیتے ہیں, کہ دیکھا ہچکی رک رک کے لیتے ہیں. لگا کے سینے سے شیر نے کہا میرے دل پر بدر کی جان فدا ہو تمہاری ہمت پر. بیٹا نہ تڑپے اور نہ کراہے, نہ اشک بار ہوئے, خدا گواہ شہادت کے شاہکار ہوئے, خدا گواہ شہادت کے شاہکار ہوئے. نکل چکا جو بدر, نکل چکا جو پسر کا بدر کے ہاتھوں پہ دام, سوئے سیام چلے لے کے تب امام ہوا. ابھی روانہ ہوئے تھے وہاں سے چند قدم, کبھی بڑھے کبھی پیچھے ہٹے شہر, کبھی بڑھے کبھی پیچھے ہٹے شہر عالم. خیال مادر اصغر جو غم بڑھاتا تھا قدم اٹھاتے تھے, دل چہ کر بیٹھ جاتا تھا, قدم بڑھاتے تھے, دل چہ کر بیٹھ جاتا تھا. رہے جو خیمے سے کچھ دور شاہ کربلا, زمین پہ رکھ دیا چپ کر صغیر کا لاشا, زمین پہ رکھ دیا چپ کر صغیر کا لاشا. لحد بنانے لگے, لحد بنانے لگے, تیغ سے شرح والا بنی جو غم تو اس میں لجا کے فرمایا, بنی جو غم تو اس میں لجا کے فرمایا, خدا کی راہ میں سب گھر لٹا چکا ہے حسین, اور گلوں سے دست بلا کو بسا چکا ہے حسین. ارے بیٹا تمہارے لینے کو دادی جنوں سے آئیں گی, اٹھا کے قبر سے جنت میں لے کے جائیں گی. اے بیٹا گھبرانے, خود اپنے ہاتھوں سے پانی تمہیں پلائیں گی اور لٹا کے سینے پہ آرام سے سلائیں گی, لٹا کے. جو تم سے پہلے بیٹا, جو تم سے پہلے ہمیں چھوڑ کر سدھارے ہیں درے جناح پہ, وہ سب منتظر تمہارے ہیں. درے جناح پہ وہ سب منتظر تمہارے ہیں. بیٹا تم جانے کیا کرنا, ہمارا حال اشاروں سے تم بتا دینا. ہمارا حال اشاروں سے تم بتا دینا.
کا گلا سیدھا ہوا اپنا تم انہیں دکھا دے گلا سیدھا ہوا اپنا انہیں دکھا دینا اور وہ پیار کرنے کو آئے وہ پیار کرنے کو آئے تو مسکرا دے وہ پیار کرنے کو آئے تو مسکرا دے تو بیٹا ذرا سی دیر کو دل سے ہمیں بھلا دینا خدا ہونے کو خیمے میں جاتے ہیں اصغر چلو تم آگے ابھی ہم بھی آتے ہیں اصغر چلو تم آگے ابھی ہم بھی آتے ہیں اصغر رواں خاموش مناسب نہیں ہے طول کلام زمین چاند کو اپنے چھپا چکے ہیں ایمان زمین میں چاند کو اپنے چھپا چکے ہیں ایمان اور غم و علم سے ہے لبریز تیری عمر کا جان دعا یہ مان کہ چھل کے یہ پیش شاہ ایمان تم محوش گل شہنشاہ کائنات میں ہے ازل سے نام تیرا دفتر حیات اللہم صلی علی محمد نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد فاتحہ بدرگاہ شاہ اللہ بعض الانصار اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اما بعد المعصوم علیہ السلام من مات ولم یعرف امام زمانہ مات امیتۃ الجاہلیہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی علماء اعلام مراجع نظام کی سلامتی کے لیے اسلام کی بالادستی کے لیے مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے اگلے سال سے پہلے عراق شام بقیع کی زیارات کے لیے جناب زہرا کی دعاؤں میں شمولیت کے لیے امام کے لشکر کا ادنا جانثار بننے کے لیے امام کو اپنے افعال سے راضی کرنے کے لیے سب مل کر بلند آواز صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد عاجل فرج یہ وقت میں اصلا گنجائش نہیں کہ میں آپ کے سامنے گفتگو بہرحال یہ تبرکن قبلہ سے پہلے 5-10 منٹ 10 سے 12 سے زیادہ نہیں انشاءاللہ میں نے آپ کے سامنے معصوم کا ایک کلام پیش کیا جو آپ سنتے رہتے ہیں صرف اس میں ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں کہ کیوں مولا کا فرمان رسول اللہ کا فرمان کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر وہ جاہلیت کی موت ہوتا ہے کیوں نہیں کہا من عاشا علی حب آل محمد عاشا سعیدہ جو آل محمد کی محبت میں زندگی گزارے وہ بڑی کامیاب زندگی گزارتا ہے کیوں نہیں کہا اس میں اعتراض ہے کہ انسان جب تک زندگی گزار رہا ہے بڑے دعوے کرتا ہے میں آل محمد کا چاہنے والا ہوں میں آل محمد کا ماننے والا ہوں لیکن جب موقع اظہار کا وقت آتا ہے جب بالکل جا کرنے کا وقت آتا ہے تو اب ہو سکتا ہے وہ وہاں پر پلٹ جائے اور کہتے ہیں آل محمد کی محبت نے مجھے کیا دیا تو رسول اللہ کا فرمان کہ من ماتا جو مر جائے اس معرفت کے بغیر زندگی نہیں گزارے مر جائے یعنی اس معرفت کو اپنے ساتھ قبر میں لے کے جائے
وہ کامیاب زندگی گزار رہا ہے. اگر نہیں لے کے گیا تو وہ جاہلیت کی موت مر رہا ہے. کس کی معرفت، کس کی زیارت پر آپ آئے؟ امام رضا کی زیارت. آپ کو علم ہونا چاہیے کس بارگاہ میں بیٹھے. معصوم کا فرمان ہے، امام جواد کا فرمان ہے کہ جو میری جدہ کی زیارت کرے جناب معصومہ کی کم میں کیا ہے اس کے لیے فلاح الجنہ، اس کے لیے جنت ہے. ایسے ہی نہیں، جو ان کے حق کو پہچانتا ہے، ان کی معرفت کے ساتھ. کیا ہے معصوم کا تقاضا آپ سے کیا ہے؟ آپ آل محمد کو مانتے؟ میں نے جملہ عرض کیا تھا، کیا جو آل محمد نے آپ کو کہا اس پر عمل کرتے ہیں؟ یہ صرف دعویٰ ہے آپ کا. ہم بلا رہے ہیں امام آئے، امام آئے، کب آئے؟ ہم اپنے افعال کو دیکھیں، امام کو بلا رہے ہیں اور زیارت پر آپ آئے ہیں یہ سمجھ کے کہ یہ آپ کے کلام کو دیکھ بھی سن بھی رہے ہیں اور آپ کے کھڑے ہونے کو دیکھ رہے ہیں. امام کی اجازت کے بغیر اس بارگاہ میں کسی کی جرت نہیں وہ قدم رکھ سکتے. سب امام کے اذن سے آتے ہیں، یہ طے ہے. اب امام بلا رہے ہیں کس لیے؟ بعض لوگ یہاں پر ایک سوال کر سکتے ہیں کہ حضور لوگ آتے ہیں حرم میں آ کے چوری کر کے چلے جاتے ہیں. امام کے اذن کے بغیر کوئی معصوم کی بارگاہ میں نہیں آ سکتا، تو پھر اس کا مطلب اس کو بھی امام نے بلایا؟ بالکل بلایا. بعض لوگ آ رہے ہیں یہاں پر اور برے افعال کر کے حرم میں گزر کے جا رہے ہیں، کیا اس کو بھی امام نے بلایا؟ بالکل بلایا. یہ اسی طرح امام کی امضا کے بغیر کوئی حج پہ نہیں جا سکتا. 35 لاکھ لوگ ہیں، 4 لاکھ امام کے چاہنے والے ہیں، 5 لاکھ ہیں باقی. کیسے آ گئے؟ دیکھیں یہ دستور ہے امام کا. امام رضا کی زیارت نامے کے آداب ہے، اس میں آپ جا کے پڑھیں کیا لکھا ہے. مولا فرماتے ہیں کسی کو ہم حادثات سے بچانے کے لیے بلاتے ہیں، کسی کو گناہ میں کمی کے لیے بلاتے ہیں اور کسی کے گناہ میں اضافے کے لیے بلاتے ہیں. یعنی اگر وہ وہاں گناہ کر رہا ہے تو یہ گناہ کر رہا ہے، اس بارگاہ میں آ کے اس کا ایک گناہ نہیں رہا، اس نے گناہ کا امبار لگا دیا نا. اگر وہ وہاں چوری کر رہا تھا، اب کس بارگاہ میں چوری کر رہا، کس بارگاہ میں آ کے جھوٹ بول رہا. تو یہ معرفت. آپ امام رضا کی زیارت میں جا رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مولا میرے کھڑے ہونے کو آپ دیکھ رہے ہیں، میرے کلام کو آپ سن رہے ہیں. جب ان کو حاضر ناظر جان لیں تو پھر زیارت کے تقاضے کیا ہیں؟ آپ یہاں زیارت سے ایسے جائیں کہ زیارت ساتھ لے کر جائیں، چھوڑ کر نہیں جائیں. بہت اچھا. اور جب آپ یہاں سے نکلے تو وہی جملہ جو فطرس نے کہا تھا وہی جملہ آپ کی زبان میں ہونا چاہیے. من مثلی انا ظاہر الرضا، میرا مثل کون ہو سکتا ہے؟ میں امام رضا کا ظاہر ہوں. اور بعض لوگ کہتے ہیں جی لوگ کاؤنٹنگ کرتے ہیں، میں 10 بار کربلا ہوا ہوں، میں 50 بار کربلا آیا ہوں، میں 10 بار امام رضا کے ہوا ہوں. اس کا کیا فائدہ؟ کیوں آپ جتاتے ہیں؟ نہیں، یہ کاؤنٹنگ کا وہاں حساب ہوتا ہے. ایسے نہیں میں آپ کو جملہ کہہ رہا، کاؤنٹنگ کا حساب ہوتا ہے. آپ فخر سے کہا کریں میں وہ ہوں جس نے 10 بار امام حسین کی زیارت کی ہے. کیوں؟ آپ زیارت بچا کر لے کے جا رہے ہیں. مؤسس سے حوزہ ابنیہ کو آیت اللہ حائری سب جانتے ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے. میں آیت اللہ کاشانی کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، ان کے پوتے وہاں پر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے دادا کو خواب میں دیکھا. ہم نے کہا حضور آپ بڑی شخصیت ہے، بڑے آرام سے آپ گزر گئے ہوں گے، کوئی حساب کتاب وغیرہ نہیں تھا. سب حساب کتاب تھا. تو کہا میرے بچے کیسے آپ؟ کہا میری قبر میں کرسی لا کے رکھی گئی، اس پر ایک نورانی شخصیت آ کے بیٹھی. میں نے محسوس کیا کون؟ یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام. اب امام نے کیا جملہ کہا ہے عجیب. آپ زائرین کے لیے خدا کی قسم قدم آپ اٹھا کے یہاں زیارت پر آئے، اپنی عظمت کو سمجھیں لیکن معرفت کے ساتھ ان کو امام مان. دیکھیں آپ سے سلمان ابو ذر میثم تمار والا تقاضا کرنا بے وقوفی ہے، کیونکہ میں نے جملہ عرض کیا وہ شیعہ ہے، ہم محب ہیں. ہم یہ کہیں کہ آپ ویسے ہوتے تو نہیں ہو سکتے، لیکن اتنے تو کر سکتے ہیں امام کو امام مانیں، امام کے کلام پہ عمل کریں. کہا امام رضا کی کرسی لا کر کہی. میں نے امام کو سلام کیا. امام نے جواب سلام کے بعد کیا کہا؟ اے عبد الکریم حائری شما 69 مرتبے بے زیارت من ہماری، تم 69 ٹائم میری زیارت پر آئے ہو، اور الان من 69 بار میں دیدن شما بھی، میں 69 ٹائم تجھے قبر میں دیکھنے کے لیے آؤں گا. یہ پہلی مرتبہ. وہاں کاؤنٹنگ ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے آپ کی زیارت محفوظ ہے، لیکن زیارت کو زیارت سمجھ کے کر لینا بس. اس سے زیادہ وقت بھی اجازت نہیں دے رہا. 2 جملے جس شہزادی کے ایام کے ہیں
مال مجلس ہے، ہر چیز کا ایک مال ہے جس پہ آپ سنیں. مجلس کا مال ذکر مصیبت آل محمد ہے. جتنا آپ پڑھ لیں، جتنی فضیلتیں اونچی لے جائیں، لیکن آخر میں یہی جملہ کہیں گے عزت جو بڑی تھی تو پھر مصیبت بھی بڑی تھی. اور امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ. کتنا پیار تھا امام کو سکینہ سے. نافع کہتے ہیں میں نے شب عاشور کو ایک عجیب منظر دیکھا. میں دیکھا امام قتل گاہ کے پاس کربلا کی سرزمین میں چھپ کے کچھ اٹھا رہے اپنی جھولی میں رکھ. نافع کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے ہاتھوں کو جوڑا، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ کہ نافع میں کانٹے اٹھا رہا ہوں. جملہ سنیں گے؟ جن کے 4-5 سال کی پوتیاں ہیں یا بچیاں ہیں وہ جملہ دلوں میں ہاتھ رکھ کے سنیے. کہا میں کانٹے اٹھا رہا ہوں. کہا مولا کس لیے؟ کہا دیکھ وہ خیمہ گاہ سے قتل گاہ تک کا رستہ ہے. کتنی فکر تھی مولا کو اپنی اس بچی. کہا وہ خیمہ گاہ سے قتل گاہ تک کا رستہ ہے. اب کل جب میری شہادت ہو جائے گی نا تو جب خیموں کو آگ لگے گی تو میری بچی خیمے سے نکلے گی باہر اور دوڑتی میری لاش کی طرف آئے گی. میں گوارا نہیں کرتا میری بچی کے کار بھائی میں کانٹا لگ جائے. میں کہوں گا مولا آپ نے یہ برداشت نہیں کیا. آپ نے کیسے برداشت کیا جب شمر سکینہ کو تماچے مارا. عجیب انداز میں قافلہ آل محمد کا کربلا سے چلا. کہاں پہنچا؟ کوفے کے باہر. اچھا یہ تاریخ میں عجیب منظر ہے. قبلہ بیٹھے گواہی دیں گے 2 بار علی کی بیٹی زینب کوفے میں آئی ہے. ہاں لیکن میں پڑھ کے بڑا عجیب ساری رات روتا رہا. کیا منظر؟ ایک مولا کی حکومت کے زمانے میں اور ایک بعد شہادت امام حسین. لیکن منظر بڑا عجیب ہے. دونوں بار جناب زینب کو کوفے کے باہر ٹھہرا دیا گیا. کیا؟ جب مولا کی حکومت کا زمانہ تھا امام حسن آئے. کہا بابا شہزادیوں کو لے چلے؟ کہا نہیں ابھی ٹھہر جاؤ. کہا کیوں؟ کہا ابھی بازار بند نہیں ہوئے. کہا ابھی بازار بند نہیں ہوئے، ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی نہیں لے کے جانا. مولا بازار کے بند ہونے کا انتظار کر رہے ہیں نا. ابھی یہ شہادت کے بعد دوبارہ قافلہ پہنچا. کہا کوفے کے بعد. عمر ساتھ سے آگے پوچھا آیا شہزادیوں کو لے جائے؟ کہا ٹھہر جاؤ ابھی بازار نہیں کھلے. بس دو جملے آپ کی زحمت تمام. قافلہ چلتا ہوا شام کے باہر پہنچا. بس اس بچی کا ذکر کرنا ہے جس بچی کا ذکر کرنے سننے کے لیے خود امام حسین موجود ہے. میرا عقیدہ ہے کہ جہاں جناب سکینہ کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں مولا ضرور موجود ہوتا ہے. کیوں نہ ہو؟ اتنا پیار. عجیب انداز میں قافلہ شام کے باہر ٹھہرا دیا گیا. شام کا ارادی کہتا ہے قافلے کو ٹھہرایا گیا. شام کی آئینہ بندی ہو رہی تھی اور ہم نے مظلوم کربلا کے سر اقدس کو ایک درخت کی شاخ کے ساتھ حافظان کر دیا. کا سارا دن اہل بیت کے گھرانے والے دھوپ میں بیٹھے رہتے تھے اور رات کو پہرا لگا دیا جاتا تھا. کا ایک رات میں سویا ہوں میں نے عجیب منظر دیکھا. اسیروں کے قافلے سے 4-5 سال کی بچی اٹھی. اس نے ادھر ادھر دیکھا. جو ہی اس نے مجھے دیکھا میں پہرا دے رہا ہوں. بچی صاحب کے فوراً جا کے اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی اور لیٹ گئی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بچی ڈری کیوں؟ کیونکہ کربلا سے لے کر شام تک کسی نے بچی کو دلاسا نہیں دیا. ہر کسی نے آ کے تماچا ہی مارا. اور وہ بچی سکینہ جس نے یہ منظر ضرور دیکھا ہوگا کب؟ جب مقام زبالہ میں مسلم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو مولا نے کیا کہا تھا؟ عباس جاؤ مسلم کی بچیوں کو لے کر آؤ. تو مولا نے ہاتھ بھی پھیرا سر میں. فکر نہ کرنا میں تمہارے باپ کی جگہ پہ ہوں. تو سکینہ کے ذہن میں تو تھا نا کہ جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے. میری جانے قربان اسی انتظار میں تو سکینہ رہی. ادھر سے آواز بلند ہوئی اللہ کو جلال حسین میں کربلا. ادھر سے شمر کا تماچا اٹھا. ارے سکینہ کے رخسار پر اجرکم اللہ. بس یہ قافلے کو ٹھہرایا گیا. راوی کہتا ہے میں نے سوچا بچی کچھ کرنا چاہتی دیکھو کیا کرتی ہے. تو کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو لٹا دیا اس انداز میں کہ بچی یہ سمجھے میں سو رہا ہوں. کہا میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد بچی پھر اٹھی. اس نے ادھر ادھر دیکھا. جب یہ اطمینان کر لیا کہ میں سو گیا ہوں تو کہا بچی نے ننھے قدم اٹھائے. اللہ اکبر. ننھے قدم اٹھا دی اس درخت کی شاخ کے نیچے آئی. ارے جس کے ساتھ مظلوم کربلا کا سر اقدس حافظ ہوتا. کہا راوی کہتا ہے ارے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بچی نے ہاتھوں کو بلند کیا. جب ہاتھ نہ پہنچے ایک مرتبہ پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے. بچی نے پھر ہاتھوں کو اٹھایا. جب ہاتھ نہ پہنچے تو وہ راوی کہتا ہے میں نے اپنے کانوں سے
سنا. ارے بچی کی آواز آئی, بابا آپ دیکھ رہے ہیں میرا گھر بھی چھوٹا ہے, ارے میرا سب بھی چھوٹا ہے, بابا آپ کو میری گود میں آ جائے. ارے بابا بھی کہتا ہے میں نے دیکھا درخت کی شاخ نیچے ہوئی, ارے مطلب میں کیا بنا کیسے رکھ دیں. ارے بچی کی گود میں آیا, بچی نے باپ کے منہ پر پرکھ دیکھا, بابا اٹھیے, ارے شکر میں مجھے دوا دے رہا ہے, بابا اٹھیے, ارے میرے گانے سننے چھوڑے. علامة الله على القوم الظالمين وسيأخذ الذين ظلموا أيهم القلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا حبيب إله العالمين أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة لا إله إلا الله حسني, فمن دخل حسني أمن من عذابي بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. سورة فاتحة پڑھ لیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم اغفر عزيزهم من عذابك. اللهم اغفرهم وارحمهم واحشرهم مع النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين واسكنهم في مساجدك. برادر بزرگوار نے حق ادا کر دیا تھا مجلس کا. کہا گیا تو میں یہاں پہ آیا ہوں, اور جتنے بھی منصفان نے یہاں کر عمر سے پڑھا ہے, مجلس ہوئی ہے یہاں پہ, پروردگار ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما. برادر بزرگ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں زائرین کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے اور جو کچھ ذہن میں لے کے آنا چاہیے اس کے حوالے سے روشنی ڈالی. اور خلاصہ کلام یہی ہے, جس گھر کی چھت جتنی بڑی ہوتی ہے اس گھر کے اوپر, اس چھت کے اوپر بارشیں بھی زیادہ پڑتی ہیں. تو آپ نصیب والے, اس میں کوئی شک نہیں. آپ ظاہر ہے تو آپ کے مقام زائرین کے اس سب میں آپ شامل ہو گئے ہیں, تو آپ کی ذمہ داری پہلے کے نسبت بڑھ گئی ہے. تو بہرحال بہت ہی مختصر وقت میں آپ سے اجازت لوں گا. سبت جعفر کے جنہیں اشعار آپ کے سماعتوں میں نظر کر رہا ہوں, اس کے بعد مختصر اس حدیث قدسی کے اس کلمات کے اوپر گفتگو کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. ایک سوال پڑھ لیجیے. محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اصحاب تھے کیا بوذر و سلمان وغیرہ, اصحاب تھے کیا بوذر و سلمان وغیرہ. شعر پہ غور کریے. جو بن گئے اسلام کی پہچان وغیرہ. اللہ نہ کرے کوئی ہو اس طرح مسلمان تھے جیسے مسلمان ابو سفیان وغیرہ.
اعلان انوکھا ہے تو ممبر بھی ہو ویسا. غدیر کا نقشہ کہنا ہے. اعلان انوکھا ہے تو ممبر بھی ہو ویسا. منگوائے گئے اس لیے پالان وغیرہ. بخن کہا مولا کہا لولا کہا پھر بھی. بخن کہا مولا کہا لولا کہا پھر بھی. ہے منحرف و منکر و جان وغیرہ. حیدر سے مدد مانگتے ہیں دعوت تھا جن کا. کیونکہ تشریح نہیں کر سکتے اشارہ ہے. حیدر سے مدد مانگتے ہیں دعوت تھا جن کا. ہم غیر کا لیتے نہیں احسان وغیرہ. جھٹلاتے ہیں جو فاطمہ حسنین علی کو. جھٹلاتے ہیں جو فاطمہ حسنین علی کو. تھے ان سے تو بہتر بنو نجران وغیرہ. شعبے ابو طالب میں خدا جانے کہاں تھے. شعبے ابو طالب میں خدا جانے کہاں تھے. بکر عمر حضرت عثمان وغیرہ. جس راہ پہ موجود ہوں پہلے سے وہ حضرت. جس راہ پہ موجود ہوں پہلے سے وہ حضرت. ہٹ جاتے تھے اس راہ سے شیطان وغیرہ. سویم نے چڑھایا جنہیں پروان وغیرہ. سویم نے چڑھایا جنہیں پروان وغیرہ. مروا گئے ان کو وہی مروان وغیرہ. مولا کی زیارت کے مراکز ہے یقینی. مولا کی زیارت کے مراکز ہے یقینی. مومن کے لیے تربت و میزان وغیرہ. چیلنج ہے جو چاہے سزا دیجیو اے منکر حیدر. جو چاہے سزا دیجیو اے منکر حیدر. پل پر نہ اگر ہو تیرا چالان وغیرہ. اصحاب کی آپس میں محبت کے ہیں شاہد. اصحاب کی آپس میں محبت کے ہیں شاہد. سفین جمل بیعت زمان وغیرہ. بہت اچھا پڑھے ماشاءاللہ. اللہ ہو جبریل ہو راہی ہوں کی سبت. اللہ ہو جبریل ہو راہی ہوں کی سبت. جعفر ہوں فرزدق ہوں کی حسان وغیرہ. ایک سوال پڑھ لیجیے محمد پھر ایک بار پڑھ لیجیے محمد. سامعین وقار زائرین عظام، آپ کی خدمت اقدس میں حدیث قدسی کے ایک حدیث آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس کے اوپر آج دن کو بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. تشریحی طور پر چند گفتگو کرنا ضروری سمجھتا ہوں. پیغمبر سے لے کر امام زمانہ تک مخالف حکومت عباسی ہوں یا بنی امیہ،
ہر ممکن کوشش کی کہ اہل بیت کو لوگوں کے سامنے سے، لوگوں کے ذہنوں سے اہل بیت کو نکالے، اہل بیت سے لوگوں کو دور کر دے۔ مختلف حربیں انہوں نے استعمال کی۔ حضرت علی کے ساتھ جنگ کی، جہاں سے ناکام ہوئے تو قرآن کو نیزوں پہ بلند کر دیا، صلح پہ آ گئے۔ اسی طرح امام حسن کے ساتھ صلح کی، صلح سے کام نہیں چلا، پھر انہوں نے امام حسین کے ساتھ جنگ کی، پھر امام حسین کے بعد دیکھیں امام زین العابدین کے حالات۔ تو ایک سلسلہ انہوں نے ہر بار کوشش کی، لیکن کسی بھی صورت میں بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ امام رضا علیہ السلام کا میں شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج ہم امام رضا کے جوار میں، مولا کے جوار میں یہاں ہم فضائل آل محمد سے مشغول ہو رہے ہیں۔ نعرہ سلوات، اللہم صل علی محمد۔ تو عزیزان محترم، امام رضا علیہ السلام کی زندگی کے اوپر گفتگو کرنا تو اس 10 سے 15 منٹ میں گنجائش نہیں۔ ہاں، اور ایک اہم نقطہ ہے امام کی زندگی میں، وہ ہے ولی عہدی۔ اس کے اوپر بھی اگر تفصیلی گفتگو کی جائے تو میں تو سمجھتا ہوں بہت ہی وقت لے گا، لہٰذا خلاصتاً چند ایک نکات کی طرف آپ کے مقدس اذہان کو لے کر جانے کی کوشش کروں گا۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، علماء نے اس پہ قلم لکھا ہے کہ امام کو ولی عہدی قبول نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ظالم حکومت، ان کے باوجود امام نے ولی عہدی قبول کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امام نے خوشی اور راضی سے ولی عہدی کو قبول نہیں کیا ہے، یہ ہمارے علماء امامیہ کے متفق فیصلہ ہے۔ ہاں، مامون نے سوچا کیا تھا اور ہوا کیا، یہ سوال ہے۔ مامون نے سوچا کہ امام رضا علیہ السلام کو اپنے قریب بلائیں اور امام کو اپنے زیر نگرانی رکھے، لوگوں سے امام کے رابطے کو قطع کر دیں، لوگوں کو امام کے پاس آنا جانا بند ہو، دربار ہو جائے گا، بادشاہ کا گھر ہوگا، ظاہر ہے دربار ہوگا، وہاں پہ دروازے پر وہاں پہ سیکیورٹیز ہوں گی، وہاں ان تمام کو کراس کر کے امام تک جانے کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، لہٰذا ان کی یہ کوشش تھی کہ اس لیے انہوں نے امام کو بلایا اور ولی عہدی کے لیے کہا۔ اولاً تو حکومت کے لیے امام نے انکار کر دیا صاحب پرچوں میں، اس کے بعد جب ولی عہدی کے لیے کہا تو امام نے کہا، اس پر بڑے امام نے انکار کر دیا، لیکن اصرار جب بڑھا تو امام نے اس کو قبول کیا۔ آئیے عزیزان محترم دیکھتے ہیں اس نے سوچا کیا تھا اور ہوا کیا۔ مامون نے یہ سوچا تھا کہ شاہ خراسان، جس کو غریب شاہ خراسان کہا جاتا ہے، لیکن یہاں آ کر ہم تو دیکھتے ہیں یہ امیر الامراء ہے اس وقت۔ آپ سامرہ دیکھ چکے ہیں، کاظمین آپ دیکھ چکے ہیں، کربلا آپ دیکھ آئے ہیں، نجف آپ دیکھ آئے ہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد ہمیں معلوم چلتا ہے یہ تو امیر الامراء کہا جائے۔ بس عزیزان محترم، چونکہ معصوم کی طرف سے یہی روایت ہے، لہٰذا ہم بھی پڑھتے ہیں السلام علیک یا غریب الغرباء۔ وہ اس لیے امام کو غریب الغرباء کہا گیا چونکہ کربلا سے دور، عراق سے دور، ان کے گھر سے دور امام کو یہاں پہ دفن کیا گیا، ان کے آبا اور ان کے باقی جتنے بھی رشتہ دار سے ان سے دور امام کو چونکہ یہاں دوس میں دفن کر دیا گیا، اس لیے امام کو غریب الغرباء کہا جاتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، امام کی مظلومیت بھی ہے، لیکن امام کی زندگی کا اگر مطالعہ کرے تو عزیزان محترم، تو کیا ہوا؟ مامون نے سوچا امام رضا کو اپنے زیر نگرانی رکھے اور لوگوں سے امام کے اس رابطے کو ختم کر دیا جائے، لہٰذا اس نے حکم آرڈر جاری کر دیا کہ امام رضا علیہ السلام کو فوج کی نگرانی میں یہاں پر بلایا جائے۔ فوج کو بھیج دیا۔ امام کے آنے کے جب آمد کی خبر لوگوں تک پہنچ گئے تو اور انہوں نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ امام کو قوم کے راستے سے لے کر نہیں آنا، لہٰذا قوم کے راستے سے لے کر نہیں آئے بلکہ نشاپور کی طرف سے امام کو لے کر آئے۔ لوگ انتظار میں، چونکہ حکومتی اعلان تھا، حکومت نے امام کو بلایا تھا، اس لیے لوگوں کو سڑکوں پہ آنے میں بھی کوئی دشواری پیش نہیں آئی، کیونکہ اگر امام کا اپنا دورہ ہوتا تو ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں، لوگوں کے لیے، لوگوں کے دلوں میں ایک ڈر پیدا ہونا تھا کہ اگر ہم امام کے استقبال کے لیے نکلے تو ممکن ہے حکومت کچھ کہہ دے۔ اب چونکہ یہ حکومتی دورہ ہے، حکومت خود امام کو بلا رہی ہے اور حکومت کے زیر نگرانی امام آ رہے ہیں، تو لوگوں نے بڑھ کر استقبال کیا، لاکھوں کی تعداد میں نیشاپور کے میدان میں جمع ہے فرزند زہرا کی زیارت کے لیے۔ فرزند زہرا کی زیارت کے لیے لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں قلم اور ہزاروں کی تعداد میں ورق ہے اور لکھنے کے لیے تیار ہے، فرزند زہرا کی زیارت کے لیے تیار ہے۔ محمل کا پردہ اٹھا اور محمل
مسجد کا پردہ اٹھتے ہی لوگوں نے فرزند زہرا کی زیارت کی، اور زیارت کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے عرض کیا فرزند زہرا کافی عرصہ ہو چکا ہے کہ آپ کے مبارک زبان سے ہم نے کوئی حدیث نہیں سنی، لہٰذا خدا را آپ ہمیں کچھ نصیحت فرماتے جائیے، آپ کچھ حدیث یہاں پہ تلاوت کر کے جائیے۔ تو امام نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی بشرطها وشروطها وانا من شروطها۔ دیکھیں عزیزان محترم، یہ ایک واقعہ، اس کے بعد جب امام کو اس نے اپنے دربار میں بلایا، دربار میں بلانے کے بعد ولی عہدی کی جو ذمہ داری امام کے لیے سونپ دی گئی، تو لوگ عزیزان محترم اب دیکھیں اس کی فکر تھی، اس کی سوچ یہ ہے مامون کی کہ امام کو لوگوں سے دور کیا جائے، لوگوں سے امام کا رابطہ منقطع ہو۔ لیکن یہاں پہ ہوتا کیا ہے عزیزان محترم، یہاں پہ یہ ہوتا ہے دربار سجا ہوا ہے، ہمیشہ امام کا دربار میں آنا اور دربار سے امام کا جانا ہمیشہ رہتا تھا۔ تو اس وجہ سے لوگوں نے سوچا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جو مامون نے سوچا تھا اس کا برخلاف ہو رہا ہے۔ یہاں تو امام کی عزت ہو رہی، جب بھی دربار میں لوگ بیٹھے ہیں امام جو ہی تشریف لاتے ہیں تو لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب امام واپس جانے لگتے ہیں پھر بھی پردہ اٹھتا ہے اور امام کے استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے سوچا چلو آج ہم فیصلہ کر دیں گے کہ پردہ کوئی نہیں اٹھائے گا، اس فرزند زہرا کی کوئی احترام کے لیے ہم کھڑے نہیں ہوں گے اور نہ ہی پردہ ہٹے گا۔ امام اپنے معمول کے مطابق دربار کی طرف نکلے، جو ہی دربار کے قریب پہنچے، پردے کے قریب پہنچے، ذات ہدیت نے ایک ہوا چلا دی، اس ہوا نے اس پردے کو ہٹا دیا۔ امام تشریف لے آئے، لوگ بے ساختہ کھڑے ہو گئے احترام کے لیے، استقبال کے لیے، اور اسی طرح امام بیٹھ گئے، اور جب واپس جانے لگے تو وہی ہوا جو پہلے چلی تھی اب ایک دفعہ پھر چلی اور پردہ اپنے جگہ سے ہٹا، امام واپس چلے گئے۔ آئیے عزیزان محترم دیکھیے لوگوں کے سامنے یہ سوچ کیا رہے ہیں لوگ اور ہو کیا رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا جسے ذات ہدیت بلند کرنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے نیچے نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم آئیے پھر امام ہے دربار میں، ادھر لوگوں کے ہاں بارش نہیں ہو رہی، لوگوں کے ہاں خشک سالی ہے، تو آ کر مامون کو کہہ دیا، لیکن مامون کیا کر سکتا ہے، امام کے پاس آیا اور امام سے عرض کیا، تو امام نے دعا کی اور دعا کر کے بارش ہوئی، اور جب دربار میں امام چلے تو وہاں کے جو لوگ تھے ظاہر ہے ان کو یہ بہت ہی بڑا کافی گران گزرا تھا ان کے دل پر کہ امام کی دعا سے بارش ہوئی ہے، لہٰذا انہوں نے وہیں پر سوال کرنا شروع کر دیا، فرزند زہرا آپ نے تو دعویٰ کر دیا ہے کہ معجزے کا کہ آپ دعا کے ذریعے سے بارش آپ برساتے ہیں، اگر آپ کے ہاں معجزہ ہے تو ایک قالین پر جو شیر کے جو نقش ہے، شیر کی تصویر نقش ہے، اسے حکم جاری کر دیں اور اس کو زندہ کر کے یہاں پہ شیر بنا دیا جائے اور اس سے کہہ دو کہ مجھے کھا لے۔ امام نے اشارہ کر دیا تو وہ تصویر شیر کی شکل اختیار کر گئی اور وہ شیر بن گیا، اور بننے کے بعد اس کو واصل جہنم کر دیا۔ امام سے عرض کر دیا فرزند زہرا اس کو واپس کر دیجئے۔ امام نے فرمایا ہاں موسیٰ کے عصا نے اگر باقی سانپوں کو اگر واپس کر دیا ہوتا تو 8 میں سے واپس کرتا، لہٰذا موسیٰ کے عصا نے باقی سانپوں کو واپس نہیں کیا تو وہ موسیٰ کا معجزہ تھا، میں فخر موسیٰ ہوں، لہٰذا یہ واصل جہنم ہی رہے گا۔ بس عزیزان محترم جلدی بڑھ رہا ہوں تاکہ کچھ یعنی مختصر وقت میں اس کے اوپر روشنی ڈالوں۔ مامون نے سوچا کیا ہے اور ہو کیا رہا ہے۔ مامون کی سوچ یہ ہے کہ امام کو لوگوں سے دور کیا جائے، لوگوں کے آمد و رفت کو کم کیا جائے، لیکن ہو کیا رہا ہے، عید کا موسم آ گیا، عید قریب آ گئی، عید کا دن آ گیا، امام کے سامنے عرض کرتے ہیں فرزند زہرا عید کی نماز آپ پڑھا دیجئے۔ امام نے فرمایا نہیں میں نہیں پڑھاؤں گا، اصرار بڑھا۔ امام نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، میں جاؤں گا، لیکن ایک شرط پر، میں اسی انداز میں جاؤں گا جس انداز میں رسول جایا کرتے تھے، میں اسی انداز میں جاؤں گا جس انداز میں علی جایا کرتے تھے، میں اسی انداز میں جاؤں گا جس انداز میں میرے آبا و اجداد جایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں، یا فرزند رسول آپ اسی انداز کو اپنا لیجئے۔ عید کا دن آ گیا، منادی کر دی کہ فلان اس جگہ پر جمع ہو جانا، امام رضا عید کی نماز پڑھائیں گے۔ لوگ بے چین ہے امام کی زیارت کے لیے، ادھر سے امام نکلے، امامہ رسول سر پہ رکھا، ابائے رسول دوش پہ نکلے، امام ننگے پیر اور آستینوں کو اوپر چڑھا کے اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہوئے میدان کی طرف نکلے۔ جو ہی امام کے اس انداز کو دیکھا لوگوں نے بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگی۔
در و دیوار بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ عزیزان محترم، لوگ بھی امام کے ساتھ چل پڑے، لوگوں نے بھی امام کے اس حلیے کو دیکھ کر ننگے پیر ہو گئے، لوگ بھی امام کے ساتھ چلے، اللہ اکبر کی صدا بلند ہے، میدان عید کی طرف لوگوں کا رواں دواں ہے۔ جب یہ حالت کو حکومت کے کارندوں نے دیکھا تو انہوں نے سوچا خدا کی قسم اگر یہی لوگ عید میدان میں پہنچتے ہیں عید کی نماز کو لے تو وہاں پر تو انقلاب برپا ہوگا، وہاں پر تو انقلاب آ جائے گا۔ لہٰذا فوراً انہوں نے اگر مامون سے کہہ دیا، مامون یہ قافلہ اگر میدان میں پہنچ گیا اور امام نے عید کی نماز پڑھائی تو سمجھ لو تیری تخت گئی، تیری حکومت گئی۔ لہٰذا مامون نے فوری طور پر امام کے لیے پیغام بھیج دیا کہ فرزند رسول آپ کے لیے زحمت ہو رہی ہے کہ آپ واپس آ جائیں۔ تو عزیزان محترم، ولی عہدی کے اس ذمہ داری میں امام نے بہت کچھ کام کیا ہے شیعان حیدر کرار کے لیے، محبان حیدر کرار کے لیے۔ خیر چونکہ اس پر تفصیلی گفتگو نہیں کر پاتا چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، بس عزیزان محترم ان کو معلوم چلا کہ ولی عہدی جب امام کو دی ہے اور لوگوں کے اذہان میں امام کی محبت دن بدن بڑھنے لگے، بالآخر ان کو یہ ناگوار گزرا۔ عزیزان محترم، انہوں نے پھر کوشش کی کہ امام کو اس دنیا سے ہی وجود امام کو وہ انہوں نے سوچ کی تاکہ امام کو ہی لوگوں کے نظروں سے غائب کر دیا جائے۔ بس عزیزان محترم امام کو زہر دیا۔ ابا سلط نامی صحابی سے امام نے فرمایا، اے ابا سلط مجھے کل یہ حاکم بلائے گا اور بلانے کے بعد مجھے وہاں جانا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، کل کا دن آخری دن ہے۔ وہاں سے میرے آنے کے انداز میں اگر تم نے دو چیزیں دیکھی تو ہر ایک پر الگ الگ عمل کرنا ہوگا۔ ایک یہ کہ اگر میرے سر پہ امامہ نہ ہو تو سمجھ لو میں دنیا سے جا رہا ہوں، اگر سر پہ امامہ ہو تو سمجھ لو سر پر امامہ ہو تو سمجھ لو میں دنیا سے جا رہا ہوں، اگر سر پہ امامہ نہ ہو تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ بہرحال عزیزان محترم شہادت بھی نہیں پڑھوں گا، مسموم ہو گئے، زہرا کا لال مسموم ہو گئے، فرزند زہرا مسموم ہو گئے۔ بس عزیزان محترم ابا سلط کہتے ہیں دروازہ بند ہے، ایک خوبصورت جوان کو میں نے دیکھا، دروازہ بند تھا، یہ جوان کہاں سے آیا؟ میں نے سوال کیا ایک خوبصورت جوان آپ کہاں سے آئے؟ تو اس وقت عزیزان محترم آپ کو دروازہ کس نے کھولا؟ تو اس وقت اس امام نے فرمایا جس نے مدینے سے مجھے یہاں پہنچایا ہے اس نے مجھے دروازہ بھی کھول کے اندر بھیج دیا ہے۔ بس عزیزان محترم وہ امام محمد تقی تھے جو اپنے بابا کے آخری فرائض کو انجام دینے کے لیے آئے تھے۔ عزیزان محترم آپ سنتے ہیں یہاں بھی اور کربلا میں بھی آپ نے سنا ہے کہ امام حسین کے جنازے کو دفن کرنے کے لیے سید الساجدین کوفے کے دربار سے آئے تھے، لیکن امام محمد تقی مدینے سے آئے ہیں۔ ان دونوں میں ایک فرق ضرور ہے، وہ فرق یہ ہے امام محمد تقی ضرور آئے ہیں لیکن پیچھے مستورات سلامت ہے عزیزان محترم، لیکن سید الساجدین کربلا آئے ہیں تو ماں بہنیں کوفے کے زندان میں ہیں۔ اللہ اکبر، مظلوم کربلا سے یہی گفتگو ہے، مظلوم کربلا سے یہی فرماتے ہیں بابا معاف کرنا، میں آپ کے قبر پہ مجاور بن کے رہتا لیکن تم پہ دربار میں سکینہ مجھے تلاش کر رہی ہوگی، سکینہ پوچھ رہی ہوگی۔ عزیزان محترم جناب سکینہ کا ذکر ہوا ہے، تذکرہ ہوا ہے تو جناب سکینہ کے بارے میں چلے جملہ سنیں۔ مسائل پڑھ چکے ہیں میرے محترم برادر میں زیادہ مسائل نہیں پڑھوں گا۔ شام کا زندان ہے، جب بھی صبح پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں رزق کے لیے تو سکینہ پوچھتی ہے پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ جناب زینب کہتی ہے بیٹی یہ پرندے رزق کے لیے نکلے ہیں۔ شام کو جب واپس آتے ہیں تو پوچھتی ہے پھوپھی یہ پرندے واپس کہاں جا رہے ہیں؟ اس وقت جناب زینب کہتی ہے بیٹی یہ پرندے اپنے گھر کو جا رہے ہیں۔ اس وقت سکینہ پوچھتی ہے پھوپھی اماں کیا ہمارے کوئی گھر نہیں؟ ہم نے کب اپنے گھروں کو جانا ہے؟ اللہ اکبر، ایام چہلم قریب ہے، ایام اربعین قریب ہے، اربعین حسینی قریب ہے، لوگ کربلا کی طرف روان ہوا ہے۔ آئیے چہلم کے بارے میں چلے گی منظور حضرت اکرم۔ جب یہ اہل حرم کو آزاد کر دیا، جناب زینب نکلنے لگے تو جناب رباب کو نہیں پایا، جناب رباب موجود نہیں تھی۔
کسی نے کہا زندان میں جا کر دیکھ لے، زندان میں جا کر دیکھتے ہیں تو کیا حالت ہے۔ قبر سکینہ کو سینے سے لگائے ہوئے، قبر سکینہ سے مخاطب ہے، میں کس امید سے جاؤں، میرا اصغر کربلا میں رہ گیا، ہائے میری سکینہ شام میں رہ گئی۔ عزیزان محترم آئے ہیں قافلہ، میں 40 کے ان تمام مصائب کو نہیں پڑھوں گا، لیکن 40 کے ایک مصائب میں یہ بھی ہے کہ جابر بن عبداللہ، جابر سب سے کربلا کے اول ظاہر ہے، اس نے مظلوم کربلا کے روزے پہ جا کر قبر پر جا کر سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، جواب نہیں آیا تو جابر کے ذہن میں فوراً یہ سوال آیا، ارے جواب کیسے آئے، جسم کربلا میں ہے، سر شام میں، میرے امام چھوڑ کیسے دے۔ بس عزیزان محترم یہ لٹا ہوا قافلہ جب مدینے کے قریب پہنچتے ہیں تو جناب ام کلثوم مدینے سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، مدینہ جدنا لا تقبلینا، نانک مدینہ ہمیں قبول نہیں کرنا، کیوں؟ اس لیے ہم میں عباس نہیں، اکبر نہیں، قاسم نہیں، ارے میرے بھائی حسین نہیں، اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا۔ پروردگارا یہ جو زائرین دور سے آئے ہیں، جو تمنا لے کر آئے ہیں، ان کی تمناؤں کو پورا فرما پروردگارا، بحق امام رضا، یہ صبح عازم سفر ہے، ان کی سفر کو بے خطر فرما پروردگارا، یہ زیارت ان کے لیے آخری زیارت قرار نہ دے، بلکہ اور بھی انہیں زیارت کرنے کی توفیق عنایت فرما پروردگارا۔ وہ مومن مومنات جو حج زیارات کی تمنا رکھتے ہیں، اس ادنا ہونے کی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہے، بحق امام رضا انہیں وسعت دے کہ وہ کربلا کی زیارت کر لے پروردگارا۔ جو بھی مریضاں ہیں ان کو شفائے کلی عنایت فرما، بالاخص جو مریض جن کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، خداوندہ اس مریض کو شفائے کلی عنایت فرما، خداوندہ اس قافلے کو اپنے حفظ و امان میں فرما، اما صحت و سلامت اپنے وطن کو پہنچا دے پروردگارا۔ ہمارے مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کو جوار ائمہ میں جگہ جگہ عنایت فرما پروردگارا۔ حسنین بھائی کو خدمت زائرین کی توفیق عنایت فرما، اور بھی بڑھ چڑھ کر خدمت زائر کی توفیق عنایت فرما پروردگارا۔ ہماری اس مجلس کو اپنی درگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ان زائرین کی خدمت میں جس نے حصہ لیا ہے، نبی بھائی ہو یا علوی بھائی ہو، حسنین بھائی ہو یا مخلصی، خداوندہ سب کو اپنے حفظ و امان میں فرما، سب کی حاجت روائی فرما پروردگارا۔ باب الحوائج کے دروازے سے ہمیں خالی نہ لٹا پروردگارا، جو بھی حاجات لے کر آئے ہیں سب کی حاجت روائی فرما پروردگارا۔ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو اپنے امام کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، آمین آمین یا رب العالمین۔ اللهم حسین يا حسين
Ya Hussein, 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 Ya Hussein. کربلا تمہیں عباس کو بتانا لوٹائے گی زینب تجھے رونے کے لیے کربلا تمہیں عباس کو بتانا لوٹائے گی زینب تجھے رونے کے لیے کربلا تمہیں عباس کو بتانا لوٹائے گی زینب تجھے رونے کے لیے کربلا تمہیں عباس کو بتانا لوٹائے گی زینب تجھے رونے کے لیے یہ درد ہمارے درد کا یہ درد ہمارے درد کا عابد کو رلائے کربلا تمہیں عباس کو بتانا لوٹائے گی تجھے رونے کے لیے کربلا تمہیں عباس کو بتانا یہ زینب تجھے یہ پوچھنا میرے غازی سے ہر کام تماشائی ہوں گے یہ پوچھنا میرے غازی سے ہر کام تماشائی ہوں گے گزروں میں کیسے رہوں سے گزروں میں کیسے رہوں سے سر اپنے جھکائے کربلا تمہیں عباس کو بتانا لوٹائے رخسار سکینہ کے زخمی تیرے بعد ہوئے کربل میں رخسار سکینہ کے زخمی تیرے بعد ہوئے کربل میں رخسار سکینہ کے زخمی تیرے بعد ہوئے ہیں کربل میں ظالم کے خوف سے بچینے ظالم کے خوف سے بچینے چہرے کو چھپائے کربلا تمہیں عباس کو بتانا لوٹائے گی زینب تجھے رونے کے لیے کربلا تمہیں عباس کو بتانا لوٹائے گی زینب تجھے رونے کے لیے یہ درد ہمارے درد کا یہ درد ہمارے درد کا عابد کو رلائے کربلا تمہیں عباس کو بتانا لوٹائے گی زینب تجھے رونے کے لیے رخسار سکینہ کے زخمی تیرے بعد ہوئے کربل میں رخسار سکینہ کے زخمی تیرے بعد ہوئے ہیں کربل میں ظالم کے خوف سے بچینے ظالم کے خوف سے بچینے چہرے کو چھپائے کربلا تمہیں عباس کو بتانا لوٹائے گی زینب تجھے رونے کے لیے کربلا تمہیں عباس کو بتانا لوٹائے گی زینب تجھے رونے کے لیے یہ درد ہمارے پردے کا یہ درد ہمارے پردے کا
عابد کو رلائے کربلا تمہیں یا حسین 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 ڈھونڈ رہی ہے کربل میں سکینہ کیا عباس کے بازو یا بابا کا سینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے کربل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے مقتل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ کانوں سے چھینے گوہر اور آگ تھی دامن میں گھبرائی ہوئی بچی یہ کہتی رہی رن میں ہے کوئی جو مجھ کو پہنچا دے مدینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ کہتی تھی کہ اصغر کو لے آؤ میرے بابا سونا نظر آتا ہے بھیا کا میرے جھولا اصغر کے بغیر اب مجھ کو نہیں جینا کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ کانوں سے چھینے گوہر اور آگ تھی دامن میں گھبرائی ہوئی بچی یہ کہتی رہی رن میں ہے کوئی جو مجھ کو پہنچا دے مدینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ کہتی تھی کہ اصغر کو لے آؤ میرے بابا سونا نظر آتا ہے